کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ سبحانہ وتعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله روحة خير من الدنيا وما فيها۔ وقال عليه الصلاة والسلام موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود۔ بھائی جو حضرات ذہن میں ہیں ابھی اندر جگہ خالی ہے، ان کے ذمہ مجمع جوڑنا ہے، وہ ذرا فکر فرمائیں۔ عمل اور علم یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہے، علم اور عمل کا جوڑ ہے، اور علم کے لیے طلب لازم ہے۔ اسی لیے فضائل طلب سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی بچہ مدرسے میں پہنچا نہیں ہے، ابھی گھر سے نکلا ہے، تو ابھی طلب کے ارادے سے نکلا ہے، یہیں سے اس کا اکرام شروع ہو گیا۔ فرشتوں نے پروں کو پیروں کے نیچے بچھا دیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب طلب پر یہ اکرام ہے تو عمل پر کیا اکرام ہوگا؟ یہ تو صرف طلب ہے، پھر علم کا حصول ہے، پھر اس پر عمل ہے، تو طلب ہے۔ حضرت احمد برکاتہ فرماتے ہیں عمل سے طلب کے ختم ہو جانے نے عمل کو عمل سے رسمیت پر ڈال دیا، طلب ختم ہو گئی تو عمل رسم بن گئی، اور رسم بے جان چیز کو کہتے ہیں، اس لیے عمل کے اثرات زندگی پر نہیں ہیں، ورنہ عمل تو برائے تبدیلی ہے، زندگی میں تبدیلی آئی۔ دعوت کے ذریعے سے عملی دین کو عملی زندگی میں وجود میں لانا ہے، اس لیے کہ سالوں سے دنیا اسلام کو سن رہی ہے، بہت ایک سے ایک لیکچرار دنیا میں گزرے ہیں، موجود ہیں اور آئیں گے بھی۔ سالوں سے دنیا اسلام کو پڑھ رہی ہے، کتابیں لکھی ہیں، کئی جلدوں میں لکھی ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بعض قرآن کی تفسیریں وہ ہے جو 1000 جلدوں میں ہیں، 5 جلدوں میں صرف بسم اللہ کی تفسیر ہے، اور 25 جلدوں میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ فرمایا دنیا اسلام کو پڑھنے اور سننے کے ذریعے سے نہیں، دنیا اسلام کو عملی زندگی سے سمجھنا چاہتی ہے، عملی زندگی سے۔ اس لیے بہت سی کارگزاریاں ہیں۔ ایمان میں داخل ہونے والوں سے پوچھا گیا کہ کس چیز نے تم کو متاثر کیا اسلام سے، تو انہوں نے کارگزاریاں بتائی۔ نظام الدین میں کارگزاری سامنے آئی، پیرس کے علاقے میں بہت بڑا جو چرچ کا جو پادری تھا وہ ایمان میں داخل ہوا، تو جماعت سے آ کر کے ملا، کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، تو ساتھی تھوڑا سا پریشان ہوئے، ان سے کہا کہ دیکھو اسلام تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آپ وقتی کسی چیز سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کر رہے ہوں گے تو ہماری رائے یہ ہے کہ آپ تھوڑا غور کرو، اس لیے کہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد کسی عمل سے متاثر ہو کے اسلام کا چھوڑ دینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ساتھ رہو آپ 3 دن۔ خیر 3 دن مکمل کیا، کہا کیا رائے ہے؟ کہ وہی پہلی رائے ہے، اسلام قبول کرنا ہے۔ خیر ایمان میں داخل ہوئے، ان سے پوچھا گیا اس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چونکہ فارغ تھا، راہب قسم کا ہوں،
تو میرا 24 گھنٹہ مذاہب کے مطالعے میں گزرتا تھا. دنیا کے جو مذاہب ہیں ان کا مطالعہ میں کرتا تھا کہ کون سا مذہب حق ہے، فطرت سے قریب. کہا کہ مطالعے سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سب سے زیادہ حق اور سچ جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے. لیکن میرے دل نے یہ کہا کہ جس اسلام کو تم نے حق اور سچ سمجھا ہے اس کو تم نے پڑھا ہے، کتاب میں آپ نے پڑھا. تو ہمارے فہرست میں لاکھوں کی تعداد میں ایمان والے بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب میں غیر ایمان والا ہوں، میرے سامنے جو اسلام کا مطالعہ ہے تو وہ اسلام سے ناواقف ہوں گے، ایسا تو نہیں ہوگا. ان کی زندگیاں کیا ہے؟ تو کہنے لگے جیسے جیسے میں اپنے علاقوں کے ایمان والوں کی زندگیوں کو دیکھتا جاتا تھا میں اسلام سے مایوس ہوتا جا رہا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غیر اسلام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اسلام کو نقصان مسلمان پہنچائیں گے. وہ تو اتنی طاقت نہیں ہے ساری دنیا کے باطل میں کہ ایک سنت کا مقابلہ کر سکے، تو پورے اسلام کا اور دین کا نقصان تو بہت آگے کی چیز ہے. تو کیا ہوگا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جیسے جیسے میں ان کی زندگیاں دیکھتا تھا کہ جیسے ہمارے لوگ ہیں صبح میں اٹھتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، سروس میں جاتے ہیں، فیکٹریوں میں جاتے ہیں، اور شام ہوتی ہے تو کلبوں میں، ناچ گانوں میں، جوئے خانوں میں، زنا خانوں میں اور شراب خانوں میں جاتے ہیں. کا یہی روٹین ایمان والوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی. جو پہناوا ان کا ہے وہی پہناوا ان کا بھی ہے، جو سوچ ان کی ہے وہی سوچ ان کی بھی ہے، جو طرز زندگی ان کا ہے وہی طرز زندگی ان کا بھی ہے. تو میرے دل نے کہا کہ اسلام کسی زمانے میں ایک اچھا مذہب تھا، اب ہے نہیں. میں تو مایوس ہو گیا کہ اچانک تمہاری جماعت پر میری نظر پڑی تو میرا جو مطالعہ تھا وہ فوراً ذہن میں آ گیا کہ جس اسلام کی شکل کو میں نے کچھ پڑھا تھا اس کا عملی نمونہ مجھے نظر آیا. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام کا تعارف سنتیں کرائے گی، نعرے سے تھوڑی ہوگا اسلام کا تعارف، چلانے سے، شور مچانے سے. اقبال نے کہا نا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. روایتی دین نہیں ہے، رسوم کا نام دین نہیں ہے. ہمارا دین ایک حقیقت ہے کہ سنت اسلام کا تعارف کرائے. تو جماعت نے ترغیب نہیں دی، ان کو تشکیل نہیں کی، بلکہ اس زندگی نے خود ان کو اسلام سے قریب کر دیا. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہم صرف 2.5 گھنٹے کے داعی نہیں ہیں، ہم صرف گشت کے داعی اور ہم صرف سہروزہ کے اور چلے کے اور 4 مہینے کے داعی نہیں ہیں. 2.5 گھنٹے کے عمل میں ہیں تو داعی ہیں. اقبال حفیظ صاحب کہنے لگے کہ دعوت تو 24 گھنٹے کے لیے ہے، اپنے آپ کو 24 گھنٹے کا داعی بناؤ. جہاں زبان سے دعوت دینے کا موقع ہے زبان سے دعوت دو، جہاں ایمان والے نہیں ہیں وہاں اپنے دل کو داعی بناؤ کہ اللہ اس کو اسلام کی ہدایت کیسے مل جائے. تو نیت کے بدلنے سے عمل کی نوعیت بدل جائے گی. جیسے سارا شہر جا رہا ہے کام کے لیے، تانبا کاٹا، خرید و فروخت کے لیے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے. ہمارے ساتھی بھی اسی لیے جا رہے ہیں کہ مال دینا ہے، مال لینا ہے، پیسہ دینا ہے، پیسہ لینا ہے. یہی نیت ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ نیت ہے کہ حلال کاروبار کا کرنا بھی ایک عمل ہے، اس سے آگے نہیں بڑھے. یہ نیت ہونا چاہیے کہ جن سے ہمارے معاملات ہیں اے اللہ ان کو ہدایت کیسے مل جائے، زندگی اسلام پر کیسے آئے. ایک ساتھی نے کارگزاری سنائی کہ ہم لوگ سفر میں تھے، ایک جگہ رکے، ناشتے کا تقاضا تھا، تو ایک لڑکا تھا وہ کباب کی دکان لگائے ہوئے تھا.
15 سال کا لڑکا ہو، 15-16 سال کی عمر ہو، اس کے پاس گئے، ناشتہ کیا، اس سے پوچھا کہ ماشاءاللہ چہرے سے تو آپ نمازی اور دیندار لگ رہے ہو، ٹوپی ہے سر پہ، کرتا ہے، پاجامہ ہے، لیکن تمہارا کئی گھنٹہ اس کام میں گزرتا ہے، تو اس کام کے کرنے کے دوران تمہارا کیا جذبہ ہوتا ہے، کیا نیت ہوتی ہے؟ تو جو پوچھنے والے تھے وہ بڑی عمر کے تھے، تو وہ لڑکا کہنے لگا چچا جان اللہ گواہ ہے، جب بھی میں اپنے ہاتھ کے کیمے کو لے کر کے اس تلیے میں لگاتا ہوں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ یہ جس کے بھی پیٹ میں جائے ایمان والا ہو تو نمازی بن جائے، غیر ہو تو اس کو ہدایت مل جائے، میں یہ نیت کرتا ہوں۔ 24 گھنٹے کی دعوت، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا دعوت قومی لیلا و نہارا، 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے نہیں، سارے دن اور ساری رات کی محنت ہے۔ قرآن نے دعوت کو تجارت کہا ہے، تجارت وقت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، ملازمت ہوتی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں مسجد آفس نہیں ہے کہ 8 بجے کھلے گی 10 بجے بند ہو جائے گی، نماز میں کھلے گی نماز کے بعد بند ہو جائے گی، یہ تو 24 گھنٹے کے لیے ہے۔ تو 24 گھنٹے کے دعوت ہو، رکشہ میں بیٹھے ہیں، یا تو ایمان والا ہوگا یا غیر ایمان والا ہوگا، ایمان والا ہوگا تو اس کو دعوت ہے، غیر ایمان والا ہے تو دل میں یہ دعا ہے اس کو ہدایت لاپا کے فکر ہوگی، اندر میں دھن ہوگی، ایک کوڑھن ہوگی، تو وہ کہیں داعی کو چین سے رہنے نہیں دے گی۔ اور بادشاہ ہمارے بڑے سیرت کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی کا بیان تقریر متاثر نہیں کرتا ہے، اصل تو اندر کے داعی کی بے چینی ہے جو مدعو کے دل کو ہدایت کی طرف پلٹ دیتی ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ میں شکار کا شوق تھا، تو شکار پر گئے، واپس آئے تو باندھی کہنے لگی حمزہ تم اگرچہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہو، لیکن اگر تم اپنے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جہل کا سلوک دیکھ لیتے تو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ بعض روایتوں میں برا بھلا کہا، بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے مارا۔ حمزہ کو بہت غصہ ہے تو گھر نہیں گئے، جو کمان ہاتھ میں تھی وہ لی اور ابو جہل کو مسجد حرام میں تلاش کیا، دیکھا صفا پہاڑی پر ہے اور گھیرا لگائے ہوئے لے کر کے اپنے ہواری مواری کو بیٹھا ہے۔ حضرت حمزہ پہنچے اور کمان جو ہے وہ کنپٹی پر رکھی، فرمایا خذھا بالخوف واخرى بالسیف، ابھی تو میں نے کمان رکھی ہے آئندہ تلوار رکھوں گا، خبردار تم نے کچھ کہا۔ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے وہ امیر حمزہ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، ابو جہل نے کہا نہیں ان کا مقابلہ مت کرو، میں نے واقعی میں ایسی ہی بدسلوکی کی ہے ان کے بھتیجے کے ساتھ، میں نے بڑی گندی گالیاں دی ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا محمد بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ہم انبیاء کی جماعت بدلے سے خوش نہیں ہوتے۔ فرمایا کس سے خوشی ہے تمہاری؟ فرمایا ہماری خوشی تو آپ کے اسلام لانے سے ہے۔ تو اسی مجلس میں کہا کہ اگر آپ کی خوشی میرے اسلام سے ہے تو میں آپ کے سامنے کلمے کا اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ داعی کی دل کی اس کی نیت بھی اثرات سے خالی نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو حضرت کا معمول تھا آپ حکیمی علاج کرتے تھے، حکیمی دوائی استعمال کرتے، لیکن مرض ایسا تھا کہ ساتھیوں کی تجویز یہ تھی کہ کسی ڈاکٹر کو بلانا پڑے، انگریزی دواؤں کا ماہر۔ ساتھیوں نے رائے مشورے کے ذریعے سے ایک ڈاکٹر کو بلایا، وہ ڈاکٹر غیر ایمان والا، تقسیم سے پہلے کی بات، حضرت کے زمانے میں تو ملک تقسیم نہیں ہوا تھا۔ تو خیر ڈاکٹر آیا، اس نے دیکھا اور دوائیاں وغیرہ لکھ کر کے وہ تو چلا گیا۔ حضرت نے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس غیر کو میں اپنے قریب آنے نہیں دیتا، لیکن اس کے آنے پر میں نے اپنے دل میں یہ نیت کر لی کہ اللہ یہ میرا علاج کر تو رہا ہے، اللہ آپ اس کے دل کو کفر کی گندگی سے پاک کریں۔ تو کارگزاری آئی کہ جب ملک تقسیم ہوا تو پڑوس ملک کے ایک شہر لاہور سے بہت سارے غیر ایمان والے ڈاکٹر دہلی آ گئے، ڈیوائڈیشن ہوا وہ دہلی آ گئے۔
تو یہ ڈاکٹر اس نے سوچا کہ اب اتنے ڈاکٹر دہلی میں ہو جائیں گے تو تھوڑا سا اپنے کام کاج میں فرق پڑ جائے گا، تو اپن ان کی خالی جگہ پر کر، وہ لاہور چلا گیا. کا 6 مہینہ وہاں کے ماحول میں رہا ہے اور 7ویں مہینے میں اللہ نے اسلام کی توفیق دی، ایمان میں داخل ہو. یہ کب کی کی ہوئی نیت ہے اور کب اس کا اثر دکھا رہی ہے؟ تو نیت ہے. تاجر بن کر کے نہیں جانا دکان میں، داعی بن کر کے کہ سامان تو دیں گے ہی آنے والے گراہک کو، 2 جملہ دعوت کا بھی کریں گے. 100% ماحول ہے ہمارے یہاں. کارخانے میں 8-10 گھنٹہ رہ رہا ہے، ساری دنیا جہان کی باتیں ہو رہی ہے، دعوت بھی ہو، دعوت کی بات جس ماحول میں ہو جہاں ہو. ہمارے بڑے کہتے ہیں دعوت کی ایک قسم تو لمیٹڈ ہے، 8 گھنٹہ ہے، 10 دن ہے، سال کا 4 مہینہ ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو ان لمیٹڈ ہے، وہ 24 گھنٹے کی دعوت ہے، نیت کی دعوت. نیت کا درجہ تو زبان سے بھی نیچے ہے، زبان کا درجہ دوسرا ہے اور دل کے ارادے کا درجہ تیسرے نمبر کا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اگر ہم تیسرے نمبر پر بھی نہیں آئیں گے تو دوسرے نمبر پر زبان کی دعوت پر کیسے آئیں گے؟ اس کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نیت ایسی چیز ہے جو عمل کی نوعیت کو بدل دیتی ہے. یہ تجارت نہیں ہے، یہ تجارت جو ہے اس کی دعوت بن جائے. حضرت نے مجمع سے پوچھا فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ساتھیوں نے کہا 4 رکعت ہے، 2 سنت ہے 2 فرض ہے. کہ کیا فرق ہے دونوں رکعتوں میں، چاروں رکعت میں؟ 2 وہ بھی ہے 2 یہ بھی ہے، دونوں میں ثنا ہے، دونوں میں قیام ہے، دونوں میں قرات ہے، دونوں میں رکوع ہے، دونوں میں سجدہ ہے، قاعدہ ہے. ساتھی نے کہا کہ حضرت نیت کا فرق ہے. پتا چلا ہاں نیت ایسی چیز ہے جو نماز کو سنت بنا دے گی، اور نیت ایسی چیز ہے جو اسی 2 رکعت کو فرض بنا دے گی. حضرت نے فرمایا کہ انگریزی پڑھنے والے نیت یہ کر لیں کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرنا ہے، ان کو اجر و ثواب دینی تعلیم کا ملے گا. اور قرآن پڑھنے والا نیت دنیا کی کر لے تو وعیدیں ہیں اس کے لیے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں مستقل محنت ہے کہ اپنے ہر عمل کو طلب کے ساتھ کرنا. اس لیے ایک موقع پر حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ایک ساتھ طواف کر رہے تھے. طواف سے فارغ ہوئے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک بدو ہے، دیہاتی ہے، جو اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے مطاف میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. تو بکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی، سب سے پہلے تو یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، دوسرے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، یہ شخص تو اللہ سے بڑا قریب معلوم ہوتا ہے، چلو ہم دونوں چل کر کے اس سے دعا کی درخواست کریں. امیر المومنین، خلیفہ رسول اور سب سے پرانے ہیں. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مردوں میں بالغ حضرات میں سب سے پہلے ایمان کو قبول کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت نے واقعہ سنایا اور فرمایا کہ پرانے کے پرانا ہونے کی بڑی علامت یہ ہے کہ جتنا پرانا ہوتا جائے گا اتنی ہی عمل کی طلب اندر میں بڑھتی جائے گی، طلب بڑھتی جائے. عمر یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ کو صحابہ اور باکمال بنانے میں جن صفات کا بنیادی عمل اور دخل تھا ان میں سب سے بنیادی صفت ان کی طلب تھی. اور یہ طلب جس کے اندر جتنی زیادہ ہے اللہ نے اس کو اتنا باکمال بنایا، ان کو اتنا باکمال بنایا، چاہے عمر میں کم ہے یا عورت ذات میں. ارے فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے باکمال بننے میں اور ان کے صاحب فام و فراست بننے میں ان کی بنیادی چیز طلب ہے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر تشریف فرما ہوتے یہ فوراً حجرے کی دیوار سے کان لگا کر کے کھڑی ہو جاتی. کیا ارشاد فرمانے، اللہ نے باکمال بنایا. کیسا باکمال بنایا؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس گھر تشریف لائے، آپ نے زرہ اتار دی، دروازے پر دستک ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف لے گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ اتار رہے ہیں، میں دیکھتی ہوں کون آیا ہے، تو دروازہ کھول کر کے دیکھا تو دہیہ کلبی ہے، فوراً آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا اللہ کے نبی دہیہ کلبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ دہیہ کلبی نہیں تھے، جبرائیل امین تھے، فرمایا اللہ کے نبی آپ نے زرہ اتار دی، کہ ابھی تک فرشتوں نے نہیں اتاری ہے، آپ اندر تشریف لائے، فرمایا عائشہ تم نے کس سے بات کی، تمہیں پتا ہے؟ فرمایا دہیہ کلبی کا، دہیہ کلبی نہیں تھے، وہ تو جبرائیل امین تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پہ عنوان قائم کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ باکمال عورت ہے جنہوں نے دہیہ کلبی سے ملاقات کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کی۔ خصوصیات اللہ نے عطا کی جو دوسری عورتوں کو نہیں ہے، اور وہ فہم اللہ نے عطا کیا تھا کہ بڑے بڑے حضرات اپنے مسائل میں رجوع کرتے تھے، ایسا فہم اللہ نے دیا تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تو فرماتی تھی ایک دن میں ایک انصاریہ عورت کے ساتھ بیٹھی ہوئی گفتگو کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انصاری عورت جو ہے وہ اٹھ کر کے چلی گئی۔ حضور نے مجھ سے فرمایا عائشہ اگر تم سے غیر دانستہ طور پر غلطی ہو گئی ہے تو تم توبہ کر لو۔ عائشہ فرماتی تھی میرے ابو جان اور میری والدہ بھی وہی موجود تھی تو میں نے ایک مرتبہ ابا کو دیکھا، ہو سکتا ہے میری صفائی میں کوئی جملہ کرے، انہوں نے نہیں کہا تو میں نے امی کو دیکھا ام رومان کو تو وہ بھی خاموش رہے، تو میرے دل پر اور چوٹ لگی کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہو، اور دوسری طرف نہ ابا صفائی دے رہے نہ امی صفائی دے رہی ہے، تو منہ سے ایک جملہ نکلا، فرمایا میں تو اس وقت وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا تھا اپنے بیٹے کی جدائی پر، فصبر جمیل، صبر جمیل۔ عائشہ فرماتی تھی اتنا صدمہ تھا مجھے کہ مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی یاد نہیں آیا، میں نے یوسف کے والد کا کہ اتنا کہنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہوئے، اور فرمایا جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہوئے، فرمایا ابا جان کی کیفیت یہ تھی کہ گویا ان کی جان ہی نکل جائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہی کیفیت امی کی تھی، میں مطمئن تھی۔ تو حضرت عروہ کہنے لگے امی جان، ابا جان اور امی جان دونوں فکر مند، آپ مطمئن تھے، معاملہ آپ کا تھا، فرمایا میری زبان پر وہ جملہ تھا جو حضرت ابراہیم کے آگ میں جانے کے وقت تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہی کے آثار ختم ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور فرمایا عائشہ اللہ نے تم کو بری قرار دیا ہے، اللہ نے تم کو بری قرار دیا۔ یہاں بھی مفسرین نے ایک بات نقل کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے کے ذریعے سے صفائی دلوائی گئی، حضرت عائشہ کا مقام یہ ہے کہ کسی اور کے ذریعے سے صفائی نہیں دلوائی گئی، براہ راست اللہ رب العزت صفائی میں ایسے اتارے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ جلدی سے اٹھو، کھڑے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ فرمایا یہ فہم ہے، کہنے لگے ان کا شکریہ، صفائی تو اللہ نے پیش کی ہے، مجھے اللہ نے بری کیا کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کروں، اس اللہ کا۔ جو علماء نے لکھا ہے کہ یہ فہم اور یہ کمال یہ طلب پر پیدا ہوا تھا، اس لیے سارے اعمال جو ہے طلب ہے، طلب کے ساتھ ہے تو عمل ہے، طلب نہیں ہے تو عمل نہیں بلکہ رسم ہے۔ کوئی عمل جو ہے ہمارا خیر ضروری نہیں ہے، اللہ معاف کرے، شروع میں اچھی خاصی طلب ہوتی ہے، بہت طلب ہوتی ہے، وقت سے پہلے عمل پر آنے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اور جو بنیادی اعمال ہے وہ نئے کے لیے ہو جاتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کسی نے تسبیح دیکھی، فرمایا ولایت کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، فرمایا جس کے ذریعے سے اس مقام پہ پہنچا ہوں اس کو کیسے چھوڑ دوں، جس سطح پر بھی اللہ نے پہنچایا ہے، یہی اعمال تو بنیاد بنے، تو یہ کیسے چھوڑ دیے جائیں؟ ہر عمل میں جو ہے وہ طلب کے ساتھ
طلب پر اللہ نے 5 مرتبہ وہ کام لیا ہے جو بڑے بڑوں سے نہیں ہو سکا. یہ بھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دن ہے. اور پھر اس پر حضرت نے مثال دی ام سلمہ رضی اللہ عنہ. موقع ہے صلح حدیبیہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہیں کہ وہ صحابہ جو میرے اشاروں پر جان دے دینے تک کے لیے تیار ہو جاتے تھے وہ میرے حکم پر سر نہیں مڈا رہے, احرام نہیں کھول رہے, جانور ذبح نہیں کر رہے. اور بخاری شریف کی روایت ہے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ آپ نے حکم دی. منشا پر عمل کرنے والے حکم کو پورا نہیں کر رہے. آپ حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے, ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا, فرمایا اللہ کے نبی کیا بات ہے, آپ اتنے پریشان ہیں, آپ کے چہرے پر یہ غم اور یہ فکر. فرمایا میرے ساتھی میری بات مان ہی نہیں رہے. اللہ کے نبی ایک خاص غم ان کے اوپر سوار ہے, ایسا کریں نا آپ خود اپنے سر کے بال مڈائیں, کسی کو بلا کر کے آپ اپنے سر کے بال منڈوائیں, آپ اپنا احرام کھولیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا. اس لیے صحابہ فرماتے تھے کہ فتح مکہ ہونا اور وہ ساری خیر دیکھا جائے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں ہے. اس معاملے کے حل کرنے کی بنیاد بنی ہے. لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معاملے کے حل کرنے کا جو ذریعہ بنایا گیا, اس کے پیچھے جو بنیاد ہے علماء فرماتے ہیں وہ ام سلمہ کی طلب ہے. اس پر بھی واقعہ سنا ہے. ایک مرتبہ باندھی کنگھی کر رہی تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اعلان کیا یا ایھا الناس, تو کہا باندھی سے کہ کنگھی کو ایک طرف کر دو, دوپٹہ لاؤ, اور فوراً سر پر دوپٹہ اوڑھ کر کے بالکل یکسو ہو کر کے بیٹھے ادب کے ساتھ. کہا حجرے میں, آواز دی گئی مسجد میں. باندھی نے کہا امی جان یہ آواز تو مسجد والوں کو دی جا رہی ہے, آپ تو گھر میں ہیں. فرمایا ناس کا لفظ مسجد اور گھر دونوں کو شامل ہے, اور مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے. اس کے بعد مجھے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنے عمل میں لگی ہوں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر عمل کو جو ہے وہ طلب کے ساتھ, تعلیم کے حلقوں میں ہو, جو بھی ہمارا اپنا دعوت کا عمل ہو طلب ہے. تو طلب پر اللہ کے یہاں سے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں ہماری اپنی دعوت میں جو سب سے اہم بنیاد ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں, وہ یقین کی تبدیلی ہے. یقین کو صحیح کرے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قبر کے سارے سوالات کا یعنی سارا علم جو ہے اللہ نے قبر کے 3 سوالات میں جمع کر دیا. سارا علم قبر کے 3 سوالات میں جمع ہو گیا. اور 3 سوالوں کا علماء نے تجزیہ کیا تو کہا پہلا سوال علم توحید کا ہے, دوسرا سوال علم رسالت کا ہے, اور تیسرا سوال علم شریعت کا ہے. ورنہ پورے علم کا خلاصہ یہی ہے. 3 سوال. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توحید ہے. اللہ کی توحید کے بولنے کو اپنے معمول میں لانا. فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کے امتحانات میں اور قبر کے امتحان میں یہ فرق ہے, دنیا کے امتحانات معلومات کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں اور قبر کا امتحان معمولات کی بنیاد پر ہوگا. دنیا کے امتحان جو ذلیل ہے بعض مرتبہ سال بھر نہیں بھی پڑھتے تو پاس ہو جاتے ہیں. پڑھنے والے وہ نمبرات حاصل نہیں کرتے جو ذہانت والے حاصل کر لیتے. کیوں کہ دنیا کا امتحان ہے, اس کی بنیاد ذہانت ہے, معلومات ہے. پر میں نہیں, قبر کی بنیاد, قبر کا امتحان معلومات پر حل نہیں ہوگا, قبر کا امتحان تو معمولات پر حل ہوگا. معمول پر. تو جب معمولات پر حل ہوگا تو توحید کو معلومات میں نہیں لانا ہے, توحید کو معمولات میں لانا ہے. توحید عمل میں ہے. اللہ سے ہونے کو بولتا. صحابہ کی بنیادی صفت یہ تھی کہ سارے چھوٹے بڑے مسئلے کو چاہے جیسے جو حالات ہو, خوشی کا ہو, غمی کا ہو, تنگی کا ہو, فراخی کا ہو, سردی کا ہو, گرمی کا ہو, بیماری کا ہو اور راحت آرام کا ہو, سارے انفرادی اجتماعی مسائل. بنیادی صفت یہ تھی کہ ہر ایک کی زبان پر اتنی توحید چڑھی ہوئی تھی کہ ہر چیز کو اللہ ہی سے جوڑتے تھے. سارے حالات کو
اللہ کی کر لے، جو بھی ہے، کیا مرد کیا عورتیں، کیا بچے کیا بزرگ، ہر ایک کی زبان پر جملہ ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جانے لگے تو ان کے جو صاحبزادے تھے عمیر بیمار تھے، سخت بخار تھا، تو بیوی ام سلیم سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں، بچے کا خیال رکھنا۔ یہ وہی بچے ہیں، عمیر علماء فرماتے ہیں جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے، جن کا پرندہ تھا اور یہ ان کو کھلاتے تھے، وہ پرندہ مر گیا تو آپ کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اب عمیر تمہارے پرندے کا کیا ہوا؟ تو علماء نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ اتنے عالی مقام پر ہونے کے، امام الانبیاء کا منصب ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے ان سے بات چیت کرنا امام الانبیاء کی سطح کا نہیں، آپ بچوں سے مذاق کرتے تھے۔ بزرگی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے ایسا نیچے دیکھ کر کے کہ سامنے والے سے ٹکرا جائے، ان سے بات کرنا کہ ہماری سطح کے نہیں ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضور کا مذاق کا ایک جملہ علماء نے 100 مسائل اس سے ثابت کیے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تصغیر، پرندوں سے کھیلنا، بچوں سے مذاق، اور بہت سارے فوائد گنوائے ہیں۔ تو یہ وہی بچے تھے، اللہ کا کرنا یہ کہ وہی بیماری بچے کی جان لینے کا ذریعہ بن گیا، انتقال ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے پھر وہ بند کر دیں گے، آپ ادھر متوجہ ہیں۔ اس پر بھی فضائل بارش پہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے فرمایا خالد تم 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوئے ہو، کوئی تو ایسا موقع ہوگا جس پر تمہیں مغفرت کی امید ہو، کوئی ایسا عمل ہوتا ہے؟ سمجھنے لگے ہاں ایک رات ہے میری زندگی کی جس پر مجھے اللہ کے یہاں مغفرت کی امید ہے۔ فرمایا کون سی رات؟ کہ ہم اللہ کے راستے میں تھے، صبح دشمن سے مقابلہ کرنا تھا، ساری رات ایسی موسلا دھار بارش ہوئی ہے کہ ہمیں ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں ملی، اور بارش سے بچاؤ کا انتظام نہیں تھا، تو ہم نے اپنی ڈھالوں کو اپنے سروں پر آڑ کیے ہوئے تھا اور پوری رات اسی میں گزری اور صبح دشمن سے مقابلہ۔ فرمایا یہ بارش والی جو رات گزری ہے اللہ کے یہاں مجھے اسی پر مغفرت کی امید ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اب اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو کھینچ لیا۔ علماء کہتے تھے خالد کی تمنا یہ تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، کہا یہ 100 نہیں 1000 جنگوں میں بھی شریک ہوتے تو شہید نہیں ہو سکتے، اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتے؟ تو خیر ہماری جو بات چل رہی تھی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو ام سلیم سے پوچھا، یہاں ابو طلحہ کا واپس آنا اور ادھر بچے کا انتقال، تو ام سلیم نے کپڑے میں لپیٹ کر کے بچے کو رکھ دیا۔ معمولی چیز نہیں ہے، آج تو ایسا ماحول ہے کہ بہت سے حالات مرد گھر کی 4 دیواری کے باہر ہی باہر رکھتے ہیں کہ عورتوں کو بتانے جیسے نہیں ہے، ابھی بتائیں گے تو ایک مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ عورتیں کیوں؟ اور ویسے ہی کمزور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو ہدی کے پڑھنے، ہدی اونٹوں کو چلانے کے لیے، ان کی رفتار کو بڑھانے کے لیے ایک یعنی خاص قسم کی لے ہوتی ہے اور کچھ اشعار ہوتے ہیں جن کو پڑھنے والے پڑھتے ہیں تو اونٹوں کی چال جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک صحابی تھے وہ بہت اچھا پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ارے تھوڑا اپنی آواز کو آہستہ کرو، ہمارے ساتھ تو وہ کانچ جیسی عورتیں بھی ہیں، کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے، کمزور ہے۔ حضرت صفیہ کے بارے میں فرمایا، حضرت زبیر سے روکو اپنی والدہ کو، کمزور ہے، کہ بھائی کے ناز کو کہیں ایسا نہ ہو برداشت نہ کر سکے، الگ مٹی کی کوئی الگ مخلوق نہیں، لیکن فرمایا اللہ کے دین کی نسبت پر گھر میں ماحول کی وجہ سے ایسا ذہن بن چکا تھا، دعوت کی نسبت پر آنے والے بڑے سے بڑے حالات کو اس زمانے کی عورتیں اپنے مردوں سے چھپا لیتی، ماحول کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے بڑوں پر اس چیز کا اتنا غلبہ ہے کہ اپنے گھر کی مستورات کو محنت میں شریک کرنا۔ فرمایا اعمال دعوت میں سے کوئی عمل ایسا نہیں ملتا ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی شریک نہ کیا، سارے اعمال دعوت میں شریک۔
اسی لیے حضرت دامت برکاتہ فرماتے ہیں جیسے امت کے مفہوم سے عورتوں کو نکالنا ناممکن ہے، ایسے ہی جو ذمہ داری امت پر ہے اس ذمہ داری سے بھی عورتوں کو نکالنا ناممکن ہے۔ محنت کی ذمہ داری جتنی مردوں پر ہے اتنی ہی اس سے کم نہیں، اسی درجے کی ذمہ داری عورتوں کو۔ اس لیے واقعات ملتے ہیں جیسے اس زمانے میں مرد اللہ کے راستے میں شہادت کو تلاش کرتے پھرتے تھے، ایسے ہی عورتوں کا جذبہ تھا۔ ام ورقہ بنت نوفل بوڑھی عورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمایا اللہ کے نبی آپ بدر تشریف لے جا رہے ہیں، میری تمنا یہ ہے آپ مجھ کو بھی جانے کی اجازت دیں، لعل اللہ یرزقنی الشہادہ، ہو سکتا ہے اللہ مجھ کو شہادت عطا فرمائے۔ تو جذبات مردوں کے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ محنت کے ذریعے سے ایسا ماحول بنایا گیا تھا کہ جتنا ذمہ دار ایک مرد اپنے آپ کو دین کی محنت کا سمجھتا تھا اتنی ہی ذمہ دار ایک عورت بھی اپنے آپ کو دین کی محنت کا سمجھتی تھی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی 7 غزوات تو مجھے یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یعنی 7 غزوات میں مسلسل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہی۔ ام عطیہ رضی اللہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ملک شام گئے دونوں بیویاں ساتھ تھی، اللہ کا کرنا طاعون کی اس وبائی بیماری میں دونوں بیویاں بیک وقت طاعون کا شکار ہوئی، ایک ہی دن میں دونوں کا انتقال ہوا، ایک ہی قبر میں دونوں کو دفن کیا۔ جیسے ملکوں میں مردوں کی قبریں ہیں، صحابہ کی قبریں ہیں، عورتوں کی بھی قبریں ہیں، کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو محنت کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے دعوت کی نسبت پر آنے والے بڑے سے بڑے حال کو عورتیں برداشت کر لیتی تھی، بچیاں برداشت کر لیتی تھی۔ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں گئے، مشہور واقعہ ہے، معمولی حال ہے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، ایک تو ابا کی جدائی کہ پتہ نہیں چلے 4 مہینے کے لیے نہیں گئے، یہ تو ہجرت ہے، مستقل وطن مدینہ ہو جائے، یہی صدمہ کوئی کم نہیں تھا۔ دادا جان کہہ رہے تھے بچیوں سے کہ تمہارا باپ تمہیں 2 صدمے دے کر کے جا رہا ہے، ایک تو اپنی جدائی کا اور دوسرے گھر کا سارا مال بھی لے گیا، تو فوراً اپنے دادا کو مطمئن کریں۔ یہ مزاج بنا تھا دعوت کی اس محنت کی برکت سے کہ ہر ایک جو ہے اپنے آپ کو اتنا ہی ذمہ دار سمجھ رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اگر گھر کی مستورات کو اور گھر کے افراد کو اعمال دعوت میں لگانے کا اہتمام نہیں کیا گیا تو میرے دوستوں بارہا ہم یہ چیز سنتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ایک عورت کا بگڑنا صرف عورت کا بگڑنا نہیں، نسلوں اور خاندانوں کی تباہی کا ذریعہ بن جائے، مجبور ہو جائے۔ نبوت کے گھرانے میں شیطان عورت کے راستے سے داخل ہو گیا ہے، نبوت کے گھرانے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں میں ایوب علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ کتنے صابر ہیں، تو شیطان سے بات ہضم نہیں ہوئی، میں دیکھوں گا کتنے صابر ہیں، کتنے صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ سے اجازت چاہیے کہ اللہ آپ ان کے مال میں، ان کی اولادوں میں، خود ان کی ذات میں مجھے اتنے تصرف کا اختیار دے دیں کہ میں ان کے صبر کو آزما لوں۔ ٹھیک ہے، آزما لوں۔ اولادیں دیوار کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، آیا اور دیوار کو اولادوں پر گرایا، ساری اولادیں دب کر کے مر گئی، ختم ہو گئی۔ ایک جملہ شکایت شاید ایوب کی زبان پر نہیں، جو اللہ کی مرضی کا دیکھا کہ یہ تو صبر کر رہے ہیں بلکہ شاکرین میں سے ہیں، تو پھر دوسرا حربہ یہ استعمال کیا کہ جو کھیتی تھی وہ لہلا رہی تھی، ٹڈیاں کھیتی میں چھوڑ دی، ساری کھیتی ٹڈیوں نے برباد کر دی، سارا سرمایہ ختم ہو گیا، پھر بھی جمے ہوئے۔ تو خود ان کی اپنی ذات میں ایسی بیماری لگائی کہ 16 سال تک اس بیماری میں مسلسل حضرت ایوب مبتلا رہے۔ وہ بیماری کی نوعیت کیا تھی؟ عام طور سے کہا جاتا ہے بدن میں کیڑے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے علماء نے کہا نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، نبی کی ذات کو اللہ پاک ایسا نہیں بناتے ہیں کہ کسی کو ان سے گھن ہو، وہ تو امت کو قریب کرنا ہے، اس سے وہ سب روایتیں معتبر۔ بیماری تھی، کس نوعیت کی تھی واللہ اعلم، 16 سال ہو گئے۔
حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جا رہی تھی، راستے میں جو ہے وہ شیطان طبیب کی شکل، اس نے کہا میں تمہارے شوہر کا علاج کر دوں، اور دور سے بچوں کی قبریں دکھائیں، کہا میں ان کو زندہ بھی کر دوں گا، اور تمہاری جو کھیتیاں ہیں نا یہ سب دوبارہ آباد ہو جائے گی، ایک چھوٹا سا کام تم کو کرنا پڑے گا۔ کہ کیا کرنا ہے؟ کہا جب تمہارے شوہر کو شفا مل جائے تو صرف اتنا جملہ کہہ دینا، ان کو شفا اللہ نے نہیں دی بلکہ میں نے دی ہے۔ آئیے ایوب علیہ السلام کے پاس، وہ تو طبیب سمجھ رہی ہے شیطان، ایوب علیہ السلام سے کہنے لگی طبیب ملا تھا اور وہ علاج کر دے گا، تمہاری بیماری شفا سے بدل جائے گی، اولادیں زندہ ہو جائے گی، کاروبار پھر سے چلتا ہو جائے گا، لیکن ایک جملہ کہنا پڑے گا کہ یہ اس نے کیا ہے۔ انا للہ پڑھی، فرمایا میرا ہاتھ اگر صحیح سالم ہوتا اتنا مارتا کہ تیرے بدن پر نشان پڑ جائے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یہ ہے، فرمایا جیسے حضرت حوا نے حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا ہے، تو مجھے انبیاء کے زمرے سے نکلوانا چاہتی ہے۔ تو شیطان ہے، اور اس موقع پر اللہ سے کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اے اللہ میں نے صبر کیا لیکن اب پردوت میرے گھر تک پہنچ گیا ہے۔ پھر کہا کہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنی ایڑی کو جو ہے وہ رگڑو، وہاں سے پانی نکلا، کہا کہ اس سے غسل بھی کرو، اس کو پیو بھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، کہ اللہ نے ان کی اولادوں سے دگنی اولادیں اور مال سے دگنا مال ان کو عطا فرمایا۔ نبوت کے گھرانے میں آ گیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس میں کئی کارگزاریاں ہیں۔ ہبلی کے اندر سے ایک ساتھی ملا، کہنے لگا کہ ماں ہے جس نے اپنے شوہر کو بھی مجبور کر دیا کہ اپنی بچی تو اسی گھر میں جائے گی، وہ لڑکا سرکاری نوکری کرنے والا ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی اور ہے، دے دیا، نکاح ہو گیا۔ کئی گھر ایسے ہیں، مرد ایمان والا ہے، عورت غیر ایمان والی ہے، تو سارے جو بچے ہیں وہ بھی سارے غیر ایمان والے ہیں، وہاں کی تربیت میں ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اس ملک میں جس ملک سے محنت شروع ہوئی، کتنی قربانیاں دی گئی، 50 سال سے کام ہو رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، وہاں کے حالات یہ ہے تو جن ملکوں میں اب تک کام کا تعارف نہیں ہوا اور جماعتیں نہیں پہنچ سکی ہے، آپ خود اندازہ لگائے ان ملکوں میں دین کی کیا سکتے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جب محنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے صحابہ کی نسلیں محفوظ نہیں رہ سکی تو ہمارے اپنے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہے۔ کتنی کارگزاریاں ہیں۔ ان کے ایک دو نام تو عیسائی ملتے ہیں، اوپر جا کر کے جب ان کا شجرہ دیکھا گیا تو پتا چلا کسی نہ کسی صحابی سے جا کر کے ملا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا بار بار مسجد کے ماحول میں لا کر کے ایمانیات کا مذاکرہ، آخرت کا مذاکرہ، آخرت کا مذاکرہ۔ حضرت فرمانے لگے آخرت تو تذکرے سے نہیں بلکہ ذہنوں سے بھی اوجھل ہو گئی۔ آخرت کہاں ہے مذاکرہ؟ آخرت جنت کا، جہنم کا، پلسرات کا، سوالات کا، اعمال نامے کا کہیں نہیں ہے۔ تو مذاکروں سے نہیں بلکہ ذہنوں سے بھی اوجھل ہو گئی۔ اس لیے دیکھ لو کئی ساری ناجائز شکلیں کاروبار میں گھس گئی اور اس کا احساس تک نہیں، بڑے سے بڑا گناہ ہو جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف بنیاد آخرت کے استعداد نہ ہونے کی وجہ سے، دنیا کے وقتی نفع پر آخرت کے نفع کو قربان کیا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں نے دیکھا سخت گرمی میں، دھوپ میں ایک نوجوان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے بڑا تیزی کے ساتھ چلا رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، حضرت عثمان کہنے لگے، میں نے ان سے کہا اتنی سخت گرمی میں یہ کون نوجوان ہے؟ کہا یہ آئے گا میں اس کو ضرور پانی پلاؤں گا۔ پتا نہیں ریگستان میں کہاں سے چلا رہا ہے۔ کہا جب دھول ہٹی تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں، وہ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین آپ کہاں؟ تو ساتھ میں چند اونٹ تھے، فرمایا کہ یہ اونٹ بیت المال کے تھے، جو بیت المال کے اونٹوں سے الگ ہو گئے تو میں ان کو سمیٹ کر کے لے کر کے آ رہا تھا۔ فرمایا امیر المومنین پورا مدینہ آپ کا مامورین سے بھرا ہوا ہے، کسی کو بھی کہہ دیتے آپ کے غلاموں میں سے یہ کام کر دیتا۔ فرمایا نہیں، بیت المال کی ذمہ داری عمر پر ہے، عمر سے آخرت میں اس کا مطالبہ ہوگا، اس سے اور سے نہیں ہوگا۔
یہ ذمہ داری میری ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس ہے عمر رضی اللہ عنہ. فرمایا عبد الرحمن ایک قافلہ ملک شام جا رہا ہے تجارت کا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنا کچھ مال اس میں لگاؤں، لیکن میرے پاس مال نہیں ہے، تم ادھار دے دو، جب نفع ہوگا میں تمہارا مال لوٹا دوں گا. حضرت الرحمن فرمانے لگے امیر المومنین دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پورا بیت المال آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے لے لیں اور جب نفع ہو تو لا کر کے اس میں واپس کر دیں. اور میں نہیں میں بیت المال میں سے نہیں لوں گا، اس لیے کہ آج نہیں کل عمر کا انتقال ہو گیا تو لوگ کہیں گے کہ امیر المومنین نے لیا تھا معاف کر دو، لوگ معاف کر دیں گے، اللہ معاف نہیں کریں گے. اور عبد الرحمن میں تجھ سے اس لیے لوں گا کہ تو کنجوس ہے، تو مجھ کو بھی معاف نہیں کرے گا اور میں مر جاؤں گا تو میری اولادوں کو بھی معاف نہیں کرے گا، تو لے لے گا. میرے دوستوں بزرگ اور حدیثوں یہ مذاکرے کے ذریعے جو منکرات امت میں منکرات کے ماحول کے ذریعے سے پیدا ہو رہی ہے، فرمایا مسجد کے معروفات کے ماحول میں اتنا امت کو لایا جائے کہ معروفات کے ماحول سے معروفات امت میں پیدا ہو جائے، توحید کو سکھایا جائے. اسباب سے نہیں ہے، چیزوں سے نہیں ہے. حضرت فرمانے لگے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کی ہستیاں اتنی بابرکت ہے، جب اللہ پاک ان کو ان کے بعض کاموں میں ناکام کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی شخصیتیں مختار نہیں ہے، محتاج ہے، تو وہ اسباب دنیا جن کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ نفع نقصان کے پہنچانے میں مختار کیسے ہو سکتے ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بعض ارادوں میں بالقصد اللہ کی طرف سے ناکام کیا گیا تو بتانے کے لیے یہ مختار نہیں ہے. جب اتنی بابرکت ہستیاں مختار نہیں محتاج ہے تو یہ کائنات کے پھیلے ہوئے نقشے یہ مختار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو کچھ ہے دوستوں بزرگوں اللہ معاف فرمائے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے محنت نہیں ہوگی ایمان کی، زبان کے بول بدل جائے گی، محسوس تک نہیں ہوگا. میسور میں طلبہ کا جوڑ تھا، اسٹوڈنٹ کا محنت چل رہی تھی، ایک طالب علم سے ملاقات کی، 20 سال کی تقریباً عمر ہوگی اور اچھے پکے علاقے میں مسجد کا ماحول ہے، محنت ہے، مسجد اور جماعت ہے، ساری چیزیں ہیں. عیسائی اسکول میں پڑھتا تھا، ان سے کہا کہ جوڑ ہے اور جوڑ اس لیے کیا جاتا ہے، اس کا یہ مقصد ہے. تو ہنس کر کے کہنے لگا کس نے اللہ کو دیکھا، کس نے جنت جہنم دیکھی؟ بہت سارے ایسے جملے ہیں، یہ جملہ تو نہیں ہے لیکن ایسے کئی جملے ہیں جو ناواقفیت کی وجہ سے، دیکھو زبان ہے یہ تو چلے گی، اگر ایمان کے جملے نہیں نکلیں گے تو پھر ایسے جملے نکلیں گے جو ایمان کے خلاف. یہ تو منتخب کی برکت ہے. ہمارے سامنے وہ حدیث آ گئی کہ اگر کا جملہ شیطان کا لفظ ہے، کتنا استعمال نہیں، اگر مت کو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. جو چیز ہے اپنی زبان کی، ایک جملہ ساتھی اپنی زبان سے نکل جاتا ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر بھی ہے. علماء نے کہا یہ جملہ بھی ایمان کے خلاف ہے. ہمارے آپ کے لیے دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے دیر کس بات کی؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس چیز کا ارادہ کر لے وہ چیز وجود میں آ جائے. اللہ کیا کس بات کی دیر ہے؟ ایسے کئی جملے ہیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اپنی بھی فکر، اپنے گھر والوں کی بھی فکر، اپنے بچوں کی فکر، پڑھ رہے ہیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک زمانہ اس امت میں وہ بھی تھا، اس امت کا جانور بھی اپنے مالک کے دین کے بارے میں فکر مند ہوتا تھا. جانور. اور پھر واقعہ سنا ہے، ایک صحابی اپنے اونٹ کو لے کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فرمایا اللہ کے نبی یہ میرا اونٹ ہے، میں پورا دن کام سے تھکا ماندہ گھر آتا ہوں اور سونے کی تیاری کرتا ہوں، یہ عجیب طرح کی آواز نکلنے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا آپ کو تو پتھر سلام کرتے تھے، درخت کو سلام کرتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں ابھی بھی ان درختوں کو جانتا ہوں جو ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے. آپ نے اونٹ سے کہا تمہارا مالک تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم ایسی آوازیں کیوں نکالتے ہو؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اونٹ نے کہ اللہ کے نبی میرا مالک اپنے کام سے تھکا باندھا آتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اس کی عشاء کی نماز کا گانا ہو جائے، میں اس کو اٹھانے کے لیے آواز نکالتا ہوں.
طرح طرح کی آوازیں میں اس کو اٹھانے کے لیے نکالتا ہوں. ایسا ماحول ہے ایک دوسرے کو دین پر لانے کا اور ایک دوسرے کو اعمال پر کھڑا کرنے کا کہ جانور اپنے مالک کے تعلق سے فکر مند ہے. نہ تو اپنی نماز ہو رہی ہے، وقت لگ رہا ہے اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. 5 اولادیں ہیں، 5 لڑکے ہیں، 4 لڑکے ہیں. دعا کرو، دوسروں سے کروا. ہماری ذمہ داری. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی بیٹی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا باپ ہے، اپنی اولاد کے تعلق سے اتنا فکر مند. ایک مرتبہ صرف دیکھا حضرت عائشہ آئینہ دیکھ رہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ناراض ہوئے، فرمایا عائشہ جب تک تو آئینہ دیکھے گی اللہ تجھ پر غصہ ہوتے رہے گا. کوئی غلط چیز تو نہیں تھی، تھوڑا سا نیا کپڑا پہنا تھا، اچھی سی تیاری تھی، آئینہ دیکھ رہی. کوئی غلط تو نہیں ہے، آئینے کی مستقل دعا ہے آئینہ دیکھنے کی. اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، جبھی تو مضمون دعا ہے اللہم انت احسنت خلقی فحسن خلقی. یہ جامع دعا ہے. انسان اگر دعاؤں کا مفہوم سمجھ لے تو اس کی کیفیت بدل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل میں اور ہر موقع کی دعا میں آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے. اے اللہ یہ شکل صورت تو ختم ہو جانے والی ہے، اصل تو انسان کے اخلاق ہے. اللہ جیسے آپ نے شکل صورت کو اچھا بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنایا. حسن خلقی فحسن خلقی. بڑی جامع ہے. یہ ترجمہ بھی اس کا یاد کرنا تو پڑھنے کی کیفیت بدل جائے، ورنہ الفاظ زبان سے نکل جائے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کہ اللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا، جس نے پلایا اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا. علماء فرماتے ہیں کھانے پینے کا جوڑ تو دعا کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے، کیا اسلام کا تذکرہ کیوں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کھانا پینا تو چھوٹی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت تو اسلام کی ہے. وجعلنا من المسلمین. اللہ کھانا پینا نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اسلام کی. آپ بیت الخلاء سے استنجا خانے سے نکلتے تھے تو فرماتے تھے غفرانہ کا الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. کہ اللہ آپ مجھے معاف فرما دے، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس گندگی کو اور تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا. معافی کس بات کی؟ کوئی غلط کام ہوا ہے، ضرورت سے تو فارغ ہوئے، کوئی گناہ. علماء فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول اللہ کی یاد میں مشغول رہنے کا تھا. یہ استنجا خانے کا وقت چونکہ ذکر کا نہیں ہے، اتنا وقت جو بغیر ذکر کے گزرا ہے، حضور نکلتے ہی فوراً اس پر معافی مانگتے تھے. غفرانہ اللہ معاف فرماتے. عائشہ فرماتے کان یذکر اللہ احیانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وقت غفلت سے نہیں. اس لیے علماء نے کہا ہمارا تمہارا سونا غافل کر دیتا ہے، نبی کا سونا ان کی نیند کو متاثر نہیں کرتا، وضو کو متاثر نہیں کرتا ہے. نبی کے سونے سے بھی وضو باقی. فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا ہے. ایسے جو ہے وہ. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں فرمایا کہ سارے حالات کا تعلق جو ہے اس کو دعوت میں لانا ہے، توحید کو جو ہے اپنی دعوت میں لانا ہے. اور پھر میرے دوستوں بزرگوں اصل بنیادی چیز تو یہ ہے، ایک اسلام تو سہولتوں والا ہے اور ایک اسلام قربانی والا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سہولت والا اسلام تو زندگی میں باقی نہیں رہے گا، دنیا میں پھیلنا تو دور کی بات ہے. قربانی والا اسلام یہ زندگی میں چمکے گا اور یہ دنیا کے اندر چمکے گا. قربانی والا اسلام چمکے گا. فرمایا جو شام کا گورنر ہے، حمص کا گورنر ہے اور جو مصر کا گورنر ہے، عراق اور ایران کا جو امیر المومنین ہے، خلیفہ رسول ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تک تو سنتے تھے 12 پیون. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم بہت گہرا ہے. فرماتے تھے مجھے ایسی بھی روایتیں ملی ہے جس میں یہ تذکرہ ہے امیر المومنین ملک شام کی چابی لینے کے لیے بیت المقدس پہنچے ہیں، ان کی چادر میں 48 پیون لگے ہوئے اور یہود اپنی کتابوں کو کھول کر کے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے کا رنگ دیکھو گندمی رنگ ہے، کہ ہاں گندمی رنگ ہے. کہ آنے والے کی سواری، کہاں آنے والے کی سواری ایسی ہے کہ ان کا پیر کیچڑ میں سنا ہوا ہے، کہاں پیر کیچڑ میں سنا ہوا ہے. کہ ان کی چادر پر اتنا پیون ہے، کہاں اتنا پیون ہے. تو اکرام سے لا کر کے چابی دے دی اور فرمایا عمر ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، کہا کہ ایسا شخص ملے اس کے ساتھ آسمانی طاقت ہے، اس سے مقابلہ کرنا، پہاڑوں سے اپنے آپ کو ٹکرانا ہے، ان سے مقابلہ نہیں کرنا.
فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو قدرت خداوندی کسی زمانے میں صحابہ کی موافقت میں تھی، زندگیوں کو اس رخ سے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ قدرت خداوندی ایمان والوں کے مخالف ہو گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی کرنل کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ انگوٹھی نہیں ہے، اس میں ایسا زہر ہے کہ زبان پر چکھ لے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے، اس کو کیوں انگوٹھی میں رکھا ہے؟ کہا ہم ملک کے جو ذمہ دار ہیں نا، بعض مرتبہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ملک کا راز کھولنا پڑتا ہے، تو ہمارے ملک کا نقصان نہ ہو، ہم فرد کے نقصان کو برداشت کر لیتے ہیں، اس کو چکھ لیتے ہیں۔ ملک کا نقصان بڑا ہے، فرد کا نقصان ہلکا ہے۔ بابا دکھاؤ، ہاتھ میں لی، کہا میں اس کو اپنی زبان پہ رکھوں؟ وہ عیسائی کہنے لگے خالد تیری موت کو تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لیکن ایسی موت نہیں چاہتا، ہم تو میدانی موت چاہتے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کو زبان پر رکھا، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض و رب السماء الذی لا یضر مع اسمہ داء، یہ کہہ کر کے اس کو زبان سے نیچے اتار لیا۔ وہ دیکھتے رہ گئے، روایتوں میں ہے صرف چند قطرے پسینے کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ آئے، باقی کچھ بھی نہیں ہوا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس جنگل کو صحابہ نے صبح سے شام میں خالی کروایا ہے، ایک آواز پر اگر تیر اور تلوار سے اس جنگل کو خالی کراتے 1 سال ان کو لگ جاتے۔ قدرت خداوندی موافق ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، فرمایا قربانی والا اسلام، مجاہدے والا اسلام یہ دنیا کے اندر چمکے گا، یہ دنیا کے اندر پنپے گا۔ اس کائنات میں اس سے عالی نسب والا خاندان نہیں آ سکتا جو حسب نسب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے۔ جتنا اونچا نسب ہے، فرمایا ایسی قربانی والا خاندان بھی قیامت تک نہیں آ سکتا ہے، اس کی قربانی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں نے صرف چند دن یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ اسلام اقبال کا وہ شعر نہیں ہے، حقیقت ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایسے ہی زندہ نہیں ہوا ہے کہ پیچھے قربانیاں ہیں۔ جب سارے ساتھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو گئے، صرف 21 یا 22 خاندان نبوت کے افراد رہ گئے، صرف خاندان نبوت کے افراد ہے۔ چھوٹا سا سب سے چھوٹے جو صاحبزادے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا نام روایتوں میں عبداللہ ملتا ہے۔ جب سارے شہید ہوئے، حضرت حسین نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، فرمایا دشمن اس بچے پر ترس کھا جائے، ہو سکتا ہے کہ جان بخشی جائے۔ فرمایا کہ ایک کوفی نے ایسا تیر کا نشانہ لگایا جو بچے کے حلق سے پار ہو گیا۔ بچہ اپنے باپ کی گود میں ہے اور آہ تک نہیں زبان سے نکل سکی، اور گردن جو ہے وہ ڈھلک گئی اور جو ہے وہ خون تیزی کے ساتھ بہنے لگا۔ فرمایا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اب تک اپنے آپ کو برداشت پر رکھا تھا، دل پھٹ گیا اور اس خون کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے اللہ کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا اللہ اگر آپ کے دین کے لیے آپ اس پر بھی ہم سے راضی ہے تو ہم اس پر بھی آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، اس پر بھی راضی۔ حالانکہ 9 محرم الحرام کی رات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری فیملی کو جمع کر کے کہا دیکھو ان کا مقابلہ تم سے نہیں ہے، تم جانا چاہو تو خوشی سے چلے جاؤ، تم سے اچھا خاندان اس کائنات میں نہیں ہو سکتا، تم سے بہترین ساتھی کسی کو آج تک نہیں ملے ہیں، یہ میری جان کے دشمن ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، تم راتوں رات نکل جاؤ۔ فرمانے لگے جہاں آپ کی جان کی حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک بہا دیں گے لیکن آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ ایسے جو ہے وہ لاشوں کے انبار لگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو دوپہر کے وقت میں قیلولہ سے اچانک جو ہے وہ اٹھے اور گھبرا کر کے لوگوں سے پوچھا، فرمایا تحقیق کرو حضرت حسین کے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں ہوا؟ فرمایا حضرت کیا بات ہے، کیا ہوا، کیوں اتنے پریشان ہے؟ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، آپ بے چین ہیں، پریشان ہیں، اور ہاتھ میں جو ہے وہ بوتل ہے شیشے کی اور آپ خون کو اٹھا کر کے بوتل میں رکھ رہے ہیں۔ میں نے فرمایا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا نواسے کے خون کو اس میں جمع کر رہا ہوں، ان کے مقدمے کا وکیل میں رہوں گا، ان کا معاملہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی زیارت کی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں، آپ کے داڑھی کے بال مٹی آلود ہے، آپ کے سر کے بال پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی یہ آپ کا کیا حلیہ بنا ہوا ہے؟ فرمایا جس جگہ نواسے کو شہید کیا جا رہا ہے میں اس جگہ موجود ہوں۔
10 ذوالحجہ کی رات تھی، دوسرے دن 10 ذوالحجہ ہے، اس سے پہلے والی رات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح میں بیدار ہوئے ہنس رہے تھے. بہن زینب نے کہا بھائی کیا حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، چہروں کی ہنسیاں ختم ہو گئی، اب تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہے؟ فرمانے لگی بہن رات کو نانا جان پاپ میں آئے تھے. فرمانے لگے حسین صرف آج کا دن ہے، آج کی شام تو تمہاری ہمارے ساتھ ہونی ہے. فرمانے لگے میں تو تم کو لینے کے لیے آیا. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو کبھی نبی کی گود میں ہوتی تھی، جو کبھی نبی کے کاندھے پر ہوتی تھی، جو کبھی نبی کو سواری بنا لیتی تھی. فرض نماز میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے نفل سنت نماز نہیں، فرض نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے سجدے کو اتنا لمبا کیا ہے کہ ہم نیچے سے دیکھنے لگے کیا بات پیش آ گئی، تو ہم نے دیکھا کہ حضرت حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہے. سجدے کو لمبا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں کہتے تھے حسین کیا بات ہے تم ہمارے پاس نہیں آتے ہو، ہمارے پاس آیا کرو ملنے کے لیے. ایک مرتبہ گئے تو حضرت امیر معاویہ اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور باہر حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے تھے. حضرت حسین واپس چلے گئے. حضرت عمر سے پوچھا، فرمایا حسین تم آئے نہیں؟ فرمایا امیر المومنین آیا تھا، جب بیٹے کو اجازت نہیں تھی باہر کھڑا تھا تو میں کیسے اندر آتا. فرمایا حسین تم کہاں ابن عبداللہ سے اپنا مقابلہ کر رہے ہو، تم کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کہا ہمارے سروں پر جو عزت کا تاج ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے، تم لوگوں کی برکت سے ہے. میرے دوستوں بزرگوں، جن کی زندگیاں، جن کا جینا، جن کا مرنا، جن کی زندگی کا خون کا آخر قطرہ امت کو اس بات کے سبق دے کر کے جا رہا ہے کہ دین کو زندہ کرنے کے لیے ہر زمانے میں قربانی ہے. جن کا جینا بھی اسلام کے لیے، جن کا مرنا بھی اسلام کے لیے. صحابی ایمان میں داخل ہوئے، فرمایا کس چیز نے تم کو متاثر کیا؟ فرمایا جس وقت تمہیں خبیث کو تیر اور نیزوں سے مارا جا رہا تھا ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا، اللہم احصم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا. اے اللہ آپ ان کو جانتے ہیں، ان میں سے ایک ایک سے آپ بدلہ لیں. پر میں جب منظر سوچتا ہوں بدن پر کپکپی آ جاتی ہے، کام چاہتا ہوں. 40 نیزے جو ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، ایسی حالت میں بھی کھجور کے تنے میں بندے ہوئے ہیں، ایسے مطمئن ہیں اور ایسے میرے دوستوں بزرگوں اطمینان کے ساتھ اشعار پڑھ رہے ہیں. انسان شعر شاعری جو ہے وہ ایسے الجھن میں اور ٹینشن کے ماحول میں نہیں کرتا، مطمئن ہو اشعار یاد آتے ہیں. اشعار کہہ رہے وقت خیرون الموت، کہ یہ دشمن وقت خیرون الکفر والموت دونہ، کہ یہ دشمن مجھ سے کہہ رہے ہیں یا تو اسلام سے ہٹ جاؤ یا موت کو گلے لگا لو. میں ان سے کہہ رہا ہوں کفر کو قبول کرنا مشکل ہے، موت کو گلے لگانا میرے لیے آسان ہے. اللہ موت تو ہے لیکن تو صبر دے دے، تو استقامت دے دے، تو مجھ کو جما دے. تیر اٹھنے لگا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ابو سفیان نے کہا ارے ان کا رخ تو قبلے کی طرف ہے، پھیرو ان کے رخ کو قبلے کی طرف. کھجور کے تنے میں بندھے ہوئے تھے، اسی طریقے سے گھسیٹ کر کے پیٹھ کو قبلے کی طرف کیا، چہرے کو جو ہے وہ قبلے کے خلاف مخالف سمت میں کر دیا. اس موقع پر بھی کہا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ فَإِنَّمَا عَلَىٰ أَيِّ شَلْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي. کہ تو کیا سمجھ رہا ہے ابو سفیان، میرا اللہ صرف قبلے کی سمت میں ہے، وہ تو مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے. جدھر تم میرے چہرے کو پھیرو گے میرا اللہ اسی جگہ موجود ہے. آخری جملہ زبان سے نکلا، اے اللہ میرے نبی کو پتہ نہیں کس حال میں ہے، خبر ہو نہ ہو، اے اللہ تو اپنے حبیب کو خبر کر دے اور میرا آخری سلام بھی میرے نبی علیہ السلام تک پہنچا دے. اور جو ہے وہ نیزہ ان پر چلا ہے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضور مسجد نبوی میں ہے. فرمایا اللہ کے نبی آپ کے ساتھی خبیث کو شہید کر دیا گیا، آپ کو سلام کہا. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وعلیک السلام یا خبیث، اے خبیث تمہارے نبی کا بھی تم پر سلام ہو. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ایسی قربانیاں ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، اچانک روشنی ہوئی. جبرائیل سے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جبرائیل کیا بات ہے یہ روشنی؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کے ساتھی ہیں معاویہ ابن معاویہ لیثی، مدینہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، فرشتوں کی 2 صفیں ان کے احرام میں اتری ہے، اس کی روشنی ہے یہ. اور فرمایا ان کی نماز جنازہ آپ کو پڑھانا ہے. فرمایا کہاں تبوک کہاں مدینہ منورہ، 800 میل کا فاصلہ. فرمایا اللہ کے نبی ایک پر حضرت جبرائیل نے مارا، سارے ٹیلے سارے پہاڑ سارے درخت ہٹ گئے اور سامنے جنازہ لا کر کے حاضر کر دیا. ایسی موت ہے میرے دوستوں بزرگوں، وہ مرنا نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کہے کہ یہ گیا جان پھوٹی، اللہ کی نافرمانوں سے زمین پاک ہو گئی. فرمایا ایسی موت ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا نبی جی یہ کس کا انتقال ہوا ہے؟ فرمایا کیا بات ہے؟ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے جس کے استقبال میں کہ کون آسمانوں پر آ رہا ہے. آپ
आप फिक्रमंद हुए कि मेरा साथी मुआज जो है सख्त बीमार था, क्या बात है साहब इब्न मुआज, आप तशरीफ ले गए तो उनकी रूह परवाज कर चुकी थी। आप साहबा फरमाते थे हुजरे में कोई नहीं था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे दाखिल हुए, आप मजमे को चीर रहे थे और जा करके आप बैठे। साहबा ने फरमाया अल्लाह के नबी क्या बात है? फरमाया तुम नहीं देख रहे, मैं देख रहा, पूरा कमरा फरिश्तों से भरा हुआ था। एक फरिश्ते ने अपना पर हटाया तो मेरे बैठने की जगह हुई। साहबा कहते थे अल्लाह के नबी साद इब्न मुआज तो इतना भारी भरकम, इतना लंबा चौड़ा इंसान है, जनाजा इतना हल्का क्यों मालूम हो रहा है? पर मैं साहब तुम्हारे कांधों पे नहीं जा रहा, साहब तो फरिश्तों के कांधों पर जा रहा है। ये मरना है, इसके मरने पर आसमान आंसू बहा, वो जगह है जहां इन्होंने अल्लाह के अहकामात को मेरे दोस्तों बुजुर्गों किया, वो रो रही है, आंसू बहा रही है। ऐसी मौत हो का दुनिया वाले जो है वो रश्क करें। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये कुर्बानी का मौका, उस कुर्बानी को जिंदा करने के लिए छुट्टी आई इसके लिए नहीं है कहाँ जाया जाए, कहाँ घूमा जाए, क्या प्रोग्राम बनाया जाए, सारे प्रोग्राम बन गए। ये छुट्टी किस मौके पर है? वो तारीख निकल गई और वो वाक़यात उम्मत की निगाहों से ओझल हो गए। कैसी कुर्बानी इस आसमान और जमीन के नीचे दी गई मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कयामत तक वैसी कुर्बानी का नक्शा नहीं पेश किया जा सकता, वैसी मुकद्दस हस्तियां नहीं लाई जा सकती जब उन्होंने अपनी जान को बेकीमत किया अल्लाह के दीन की निस्बत पर। हमारी जानें इतनी कीमती नहीं है कि इसको रोका जाए, इसको बचा करके रखा जाए। फरमाते थे मौलाना जाफ़र साहब रहमतुल्लाह अलैह, तुम्हारी जानों के कीमती होने ने दुनिया से अल्लाह के दीन को जिंदा होने से रोका हुआ है। अल्लाह के दीन की निस्बत पर इसको बेकीमत करना ताकि अल्लाह पाक इसको कीमती बना दे। इसके लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों हिम्मत करके, बड़ा बताएं इरादे करके, बड़े बड़े आज़ाइम के साथ बैरून के लिए 5-5 माह के लिए ताकि हिम्मत इरादे करके खड़े हो इंशाअल्लाह मुल्कों के लिए, आलम के लिए मैं अपनी रात से निकलने के लिए तैयार। बोले बारी आपकी, खामोश है, आप बोलना चाहिए। भाई जाने की कोई तश्कील नहीं, बराए करम जाने वालों को रोक, नमाज होगी, जरूरत है फारिग होने का।